بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگریسو ماڈل اسکول مین برانچ پشاور روڈ راولپنڈی، جماعت دہم اردو، صفحہ نمبر 60، سبق نمبر 8 ملمحہ۔ اس کے مصنف ہیں حاجرہ مسرور۔ پیدائش و وفات ہے حاجرہ مسرور سن 1929 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئی اور سن 2012 میں کراچی میں وفات پائی۔ اب ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ حاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان سرکاری ملازم تھے۔ والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کئی شہروں میں ہوئی۔ ان کی اچانک وفات کے بعد حاجرہ کا سلسلہ تعلیم منقطع ہو گیا۔ حاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئی۔ کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ رسالہ نقوی کی ادارت میں شریک رہیں۔ ان کی شادی معروف صحافی احمد علی مدیر ڈان سے ہوئی۔ خواتین افسانہ نگاروں میں حاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ ان کے زیادہ تر افسانے خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنوں سے بحث کرتے ہیں۔ معروف افسانہ نگار اور نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے حاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہیں۔ ان کے متعدد افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، مثلاً چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل وغیرہ۔ وہ لوگوں کے نام سے ان کے ڈراموں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ حاجرہ کے افسانوں کا کلیات سب افسانے میرے سن 1991 میں لاہور سے شائع ہوا تھا۔ حاجرہ مسرور بھرپور ادبی اور سماجی زندگی گزار کر 15 ستمبر سن 2012 کو کراچی میں وفات پا گئیں اور کراچی میں ہی دفن ہوئیں۔ اب اس سوال کے مشکل الفاظ کے معنی لکھتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: اکتا جانا، دل اچاٹ ہو جانا، امیر کبیر، بہت زیادہ امیر، مزین، سجا ہوا، بے مائگی، کم حیثیت، نیم تاریک، کم روشن، متعجب، عجیب، اکا دکا، کوئی کوئی، مستربانہ انداز، بے قراری کے عالم میں، تذبذب، پریشانی، آ دھمکنا، زبردستی آ جانا، کجا، کہاں، شرابور ہونا، بھیگ جانا، عیار، مکار، جرمٹ، ہجوم، جکولا، ہچکولا، ہولڈال، بستر بند، کثیف، گندا، گاڑا، ازمیلال، تھکاوٹ، قہر آلود، نفرت کے ساتھ، طرفہ، انوکھا۔ اب اس سبق کے ہم سلیس اردو کریں گے کسی بھی پیراگراف کی۔ اب ہم پیراگراف کی سلیس اردو کریں گے۔ یہ پیراگراف جو ہے وہ صفحہ نمبر 64 پر ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ میں نے اس طرح لکھا ہے۔ اب میں اس کے لیے آپ کے لیے پورا پڑھوں گی اس پیراگراف کو۔ گاڑی کو جنبش ہوئی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو، جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں، گھورتی رہی۔ آخر گپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگیں۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔
اب ہم اس پیراگراف کے اندر جتنے بھی مشکل الفاظ تھے یہ میں نے لکھ دی ہیں. جنبش، حرکت، خوانچے والے، پھیری والے، متوجہ، دھیان، لحاف، رضائی یا کمبل. اب ہم اس کی سلیس کرتے ہیں. گاڑی نے جیسے ہی رفتار پکڑی وہ نوجوان بھی دوڑ کر آگے چلا گیا. کچھ دیر وہ دروازے پر ہی کھڑی اسٹیشن کی روشنیوں کو آہستہ آہستہ اندھیرے میں جگنو کی طرح چمک کر غائب ہوتا دیکھتی رہی. پھر جب بالکل اندھیرا چھا گیا اور اس کی آنکھوں میں اندھیرا چبھنے لگا تو وہ اس ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی جس میں وہ اچانک ہی سوار ہو گئی تھی. یہاں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رضائی لیے لیٹی تھیں اور ان کا سامان باقی سیٹ پر اس طرح پھیلا پڑا تھا کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ نہ تھی. تیسری سیٹ پر کونے میں ایک پتلی دبلی سی عورت بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس کے پاس ہی اس کا 2 سال کا بچہ بیٹھا اس سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہا تھا. بچہ بہت کمزور تھا اور اس کے ہاتھ پیر کی کھال اس طرح لٹکی ہوئی تھی جیسے وہ بڑھاپے میں داخل ہو رہا ہو. یہ تھی اب اس کی سلیس اردو. اب ہم اسی سبق کے سوالات کے جوابات کریں گے. اب ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں. سوال نمبر 1 کا الف حصہ. کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اس پر لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ اس کا جواب ہے کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہا تو اسے یوں لگا جیسے کہ غریب کلی کی نظر میں اس کے ریشمی بھرکے، خوبصورت چہرے اور نفیس سامان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اس لیے اس نے کسی قدر غصے سے کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی. اب بے جز ہے لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ اس کا جواب ہے لڑکی کا چچا بیمار تھا. وہ اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے سفر کر رہی تھی. جیم جز ہے گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو اس پر لڑکی نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب ہے گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے کہا میں کیا کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا، اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا. دال جز ہے لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ اس کا جواب ہے لڑکی اسٹیشن پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ زمین اور بنچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے جیسے ان کو سفر کرنا ہی نہ تھا. اب اس کا ہے جز ہے لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ اس کا جواب ہے لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس میں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری باکس اور بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ بیٹھنے کے لیے جگہ نہ تھی. تیسری سیٹ پر کونے میں ایک دبلی پتلی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی اور اس کے قریب ہی اس کا 2 سال کا بچہ بھی بیٹھا تھا. ڈبے پر عجیب ازملال طاری تھا
وہ بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ یہ تھے ان سوالات کے جوابات۔ اب ہم نے یہ دوسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ تذکیر و تانیث سے مطلب کہ ان میں سے کون سا لفظ مؤنث ہے اور کون سا مذکر ہے۔ تو برقع یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ کلی مذکر ہے۔ سڑک مؤنث ہے۔ لالٹین مؤنث ہے۔ لب مذکر ہے۔ پیشانی مؤنث ہے۔ فرض مذکر ہے۔ سائنس مؤنث ہے۔ گدڑی مؤنث ہے۔ اب ان لفظوں کو میں نے آپ کو بتا دیے، ان کو آپ یہ مد نظر رکھیں کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے۔ ان کو آپ نے اپنے مد نظر رکھ کر ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ تمام کام آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا اور یاد کرنا ہے۔